السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میت پر رونے والے لوگوں سے فرشتہ کیا کہتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ جس وقت کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور لوگ اس پر رونا شروع کرتے ہیں، ایسا تو ہر جگہ ہی ہوتا ہے کہ کسی انسان کا انتقال ہوا تو گھر والے، عورتیں، بیوی، بچے، رشتہ دار، سارے لوگ اس کے لیے روتے ہیں۔ تو اس وقت حضرت ملک الموت، جو انسان کی روح قبض کر کے لے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب لوگوں کو روتا ہوا دیکھتے ہیں اور گھر میں چیخ پکار ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، میت پر رونے لگے، تو وہ فرشتہ واپس آتا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہ فرشتہ واپس آنے کے بعد لوگوں سے کچھ کہتا ہے، اور لوگوں سے کیا کہتا ہے یہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ وہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہی انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ یہ عزرائیل علیہ السلام جو ایک فرشتہ ہے، اور انہی کو حضرت ملک الموت کہا جاتا ہے۔ ملک الموت مطلب موت کا فرشتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت پر اختیار دیا ہے۔ اللہ کے حکم سے یہ روح قبض کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ یہ انسانوں کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ تو یہ واپس آتے ہیں، جیسے روح نکال کے جا رہے ہوتے ہیں، لوگ رونا شروع کرتے ہیں تو فوراً گھر کے اندر واپس آتے ہیں اور لوگوں سے کچھ کہتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ کر دیا کہ ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ پاتے، لیکن جو بات وہ کہتے ہیں وہ بات ہمیں ملتی ہے حدیث کی روشنی میں، تو وہ بات پر ہمیں غور اور فکر کرنا چاہیے۔ تو حضرت ملک الموت جو لوگوں کے ساتھ اور فرشتوں کے ساتھ ہوتے ہیں، ایک ہی فرشتہ تھوڑی آئے گا روح قبض کرنے کے لیے۔ ملک الموت کے ساتھ کچھ اور فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ اگر بندہ نیک ہو، نیک بندے کے پاس آئے، چاہے وہ بندہ انسان کے پاس آئے، نیک بندے کے پاس جب آتے ہیں تو اچھی شکل اور صورت میں اچھے فرشتوں کے ساتھ آتے ہیں۔ اچھی شکل اور صورت کے فرشتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ گنہگار کے پاس آتے ہیں تو بڑی ڈراؤنی شکل میں اور ڈراؤنے فرشتوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو نکال کر لے جاتے ہیں۔ اور جو نیک بندے کی روح کو عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں، گنہگار کی بڑی خطرناک طریقے سے کھینچ کے لے جاتے ہیں، تو وہ سارے فرشتے پھر گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، میت پہ رو رہے ہوتے ہیں، وہ فرشتے اپنی زبان حال، زبان قلب سے یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے لوگو سنو، میں نے اس بندے کی جس کے لیے تم رو رہے ہو، میت پر جو تم اتنا رو رہے ہو، میں نے اس کی روزی نہیں چھینی، بلکہ یہ اپنا رزق پورا کر چکا تھا۔ میں نے اس کی زندگی نہیں چھینی، زندگی کم نہیں کی، بلکہ یہ اپنی زندگی پوری کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس کے مقدر میں جتنی زندگی لکھی تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ جب موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو ایک ذرہ نہ اس میں جلدی ہوتی ہے، نہ ایک ذرہ دیری ہوتی ہے، تو فوراً وہ فرشتہ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھو، میں نے اس کی روزی نہیں کم کی،
میں نے اس کا رزق نہیں چھینا، میں نے اس کی زندگی نہیں کم کی، میں نے اس کی عمر نہیں چھینی، بلکہ وہ اپنی زندگی میں جو زندگی کے لمحات تھے وہ جی چکا تھا، جو اس کی قسمت میں جو رزق تھا وہ کھا چکا تھا، جتنا اس کے مقدر میں پانی تھا یہ وہ پی چکا تھا، اور جتنا اس کے مقدر میں تم سب کا ساتھ تھا یہ گزار چکا تھا، لہٰذا اس کا ٹائم پورا ہو گیا ہے، اب اس کو جانا ہے، اور یہ تو اب تمہارے گھر سے چلا گیا، اب یہ جا رہا ہے، لیکن سنو، میں آج پہلی بار نہیں آیا ہوں۔ یہ کون کہتا ہے کہ فرشتہ کہتا ہے، ملک الموت کہتے ہیں کہ لوگوں میں آج پہلی بار نہیں آیا ہوں، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت بار آیا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ جو انسان کا انتقال ہو رہا ہے وہ پہلی بار تھوڑی ہو رہا ہے، اس کے باپ داداؤں میں، صغر داداؤں میں سبھی کا انتقال ہوتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں میں پہلی بار نہیں آیا ہوں، میں اب آیا ہوں، اس سے پہلے بھی کئی بار آیا ہوں اور بار بار آتا رہوں گا، اس وقت تک میں آؤں گا جب تک کہ اس گھر میں کوئی نہ کوئی انسان موجود رہے، یعنی کہ جتنے بھی دنیا کے اندر انسان موجود ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے اس ٹائم 9 ارب تقریباً انسان موجود ہے، سارے لوگوں کی جو روح نکلتی ہے وہ حضرت ملک الموت نکالتے ہیں، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام، حضرت ملک الموت، ہر انسان کے پاس عزرائیل علیہ السلام آئیں گے اور ہر انسان کو حضرت ملک الموت کا سامنا کرنا ہے، تو فرشتہ بڑی عجیب بات کہتا ہے کہ تم لوگ اپنی فکر کرو، اس کی فکر چھوڑ دو، میں تمہارے پاس بھی آؤں گا، تو اس لیے اپنے اچھے کام کر کے رکھنا، تاکہ جب میں تمہارے پاس آؤں تو پھر میں تمہیں اچھے حالات میں پاؤں، اور یہ کوشش کرو کہ میں تمہارے پاس آؤں تو راحت کا پیغام لے کر آؤں، تمہارے پاس آؤں تو موت کے ساتھ میں تمہارے لیے خوشخبری لے کر آؤں، ایسا نہ ہو کہ تم گناہ کے کام، غلط کام کرتے رہو، تاکہ میں تمہارے پاس آؤں تو خطرناک طریقے سے آؤں اور تمہاری روح کو خطرناک بدبخت طریقے سے کھینچ کے لے کر جاؤں۔ نصیحت فرماتے ہیں ملک الموت، نصیحت فرماتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ہم لوگ ساری باتوں کو سنتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی دین اسلام کی طرف توجہ نہیں ہوتی، ہم زندگی میں ایسے جیتے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہا جاتا ہے مت قبل ان تمت کے مر جاؤ، مرنے سے پہلے، یعنی دنیا میں رہو لیکن اپنی خواہش، ان خواہش کو جو دین اسلام سے آپ کو الگ کر دے، ان خواہش کو مار دو، ختم کر دو، اور اللہ کے رسول اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے اس دنیا میں زندگی گزارو اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ جب ہمارا کوئی اپنا اس دنیا سے رخصت کر جاتا ہے اس وقت دل تڑپتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہے، لیکن کیا ہم جانتے ہیں کہ میت پر زیادہ رونا، چیخنا چلانا، کپڑے پھاڑنا، سر پیٹنا، یہ سب اسلام میں منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میت پر چلا چلا کر روتا ہے اس پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ رونا اگر دل کی نرمی سے ہو، آنکھوں سے آنسو بہے، تو یہ منع نہیں ہے،
کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلے تھے جب ان کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہا رہی ہے، مگر زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ کو پسند ہو۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ اپنے مرحوم کا بھلا چاہتے ہیں تو رونے کے بجائے ان کے لیے دعا کیجیے، ان کے نام پر صدقہ کیجیے، قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیجیے۔ چیخنے سے چلانے سے نہ وہ واپس آئیں گے، نہ آپ کو سکون ملے گا، بلکہ اس سے میت کی روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ موت ایک حقیقت ہے اور ہر کسی نے اس کا مزہ چکھنا ہے، لیکن ہم اس غم میں بھی شریعت کے دائرے میں رہیں تاکہ نہ ہم گنہگار بنیں اور نہ ہمارے مرحوم کو تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والا بنا دے اور ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ اور کو بھی اس کی نصیحت ملے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔